لیکن میں کچھ اور چیزیں ہیں جن پہ میں آج بات کرنی جو ہے وہ ضروری سمجھتا ہوں. جناب چیئرمین، بڑا مشکل حالات آئے جب یہ بیماری آئی، اور اس بیماری نے بہت ساری چیزوں کو افیکٹ کیا، لیکن اس نے تعلیم کو بہت زیادہ افیکٹ کیا. تعلیم کو اس لیے افیکٹ کیا کہ بیماری کے جب حالات خراب ہوئے تو سب سے زیادہ یہ بار بار یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسکول جو ہے اور تعلیمی ادارے جو ہے وہ بند کر دیے جائیں. تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے مل کے، اور خاص طور پہ اس چیز کو میں ایمفیسائز کرنا چاہتا ہوں کہ چاروں صوبوں نے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان نے، ہم نے سب نے مل کے فیڈرل گورنمنٹ کی، فیڈرل منسٹری کی انیشیٹو پر ہم نے جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی جو کانفرنس تھی اس کو ہم نے فعال کیا، اور فعال کرنے کے بعد جتنے بھی فیصلے تھے اسکول بند کرنے کے، اسکول کھولنے کے، اور ایگزامز کے اور باقی چیزوں کے فیصلے جو تھے وہ ہم نے مشترکہ مل جل کے کیے. خاص طور پہ آج میں یہاں پہ امتحانات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں. مجھے بڑا افسوس ہوا کہ کچھ ہمارے ساتھی جنہوں نے یہاں سے تقریریں کی اور کہا کہ جی امتحان لے جا رہے ہیں، امتحان لیے جا رہے ہیں. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بیماری کی وجہ سے امتحانات نہیں لیں گے، جس میں ہم نے میٹرک، ایف اے کا کوئی امتحان نہیں لیا، کیمبرج کا کوئی امتحان نہیں لیا. اور اس سے جو ہمیں تجربہ ہوا وہ بہت ناخوشگوار تھا. اور میں بار بار میں نہیں کہہ رہا، ہم کہہ رہا ہوں، اور ہم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس میں سندھ کی حکومت، جناب پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، سعید غنی صاحب ان کے وزیر ہیں، اور بلوچستان میں ایک مخلوط حکومت ہے، آزاد کشمیر میں پی ایم ایل این کی حکومت تھی اور ہے بھی ابھی تک، اور گلگت بلتستان میں بھی پی ایم ایل این کی. سب نے مل کے تجزیہ کیا، اور تجزیہ کرنے کے بعد ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ امتحان نہ لینے سے بچوں کی تعلیم کا کوئی شدید نقصان پہنچا ہے. اور اس کے علاوہ جو کیمبرج ایگزام تھا اس میں اسکول اسیس گریڈز آئے، اس میں بھی بہت سارے مسائل اور بہت سارے پرابلمز نظر آئے. تو اس کے بعد سب نے مل کے ایک متفقہ طور پہ ایک اصولی فیصلہ کیا، اور اصولی فیصلہ یہ کیا کہ کوئی گریڈ جو ہے وہ امتحان کے بغیر نہیں دیا جائے گا. اس لیے اپریل میں سب سے پہلے کیمبرج کا امتحان آیا. بہت زیادہ بیماری فوراً شوٹ کر گئی، لیکن ہم نے امتحان کو آگے کیا، امتحان کو ختم نہیں کیا، اور A2 جو ان کا فائنل ایئر ہے اس کا ایگزام لیا. اس کے بعد اب امتحان آ رہے ہیں 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے. اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ بچوں کو موقع نہیں ملا سارا اپنے کورسز کو کمپلیٹ کرنے کا، ہم نے کچھ کورسز مل کے، اگین میں نے نہیں، سب نے مل کے فیصلہ کیا کہ جو کورس ورک ہے اس کو کچھ کم کر دیا جائے. وہ کم کیا، کہیں 20% ہوا، کہیں 30% ہوا، کہیں 40% ہوا. اس کے بعد یہ بھی فیصلہ کیا گیا کہ امتحانات جو ہے وہ جب زیادہ پریشر پڑا بیماری کا، اور ہم نے تجزیہ کیا دوبارہ، تو ہم نے کہا اچھا اس طرح کرتے ہیں، اس سال جو صرف الیکٹو سبجیکٹس ہیں ان کا ہم امتحان لیتے ہیں، اور جو کمپلسری سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیتے، اور ڈیٹ بھی 1 مہینہ آگے بڑھا دی. اور یہ سارے فیصلے اگین جیسے میں بار بار ایمفسائز کر رہا ہوں، یہ متفقہ طور پہ سارے فیصلے کیے. تو مجھے افسوس ہے کہ کل یہاں سے تقریریں ہوئی جس میں کہا گیا کہ جناب امتحان لیے جا رہے ہیں، امتحان لیے جا رہے ہیں، بچوں کو پاس کر دو. پچھلے سال بھی امتحان نہیں ہوا کہ اس سال بھی امتحان نہ لو. اور مجھے تو یہ بھی حیرانی ہوئی کہ ہمارے ایک دوست جنہوں نے بات کی وہ اپنی پارٹی سے ہی پوچھ لیتے، اپنی حکومت سے پوچھ لیتے کہ ہم نے کیا مشترکہ طور پر فیصلہ کیا. اس سے کنفیوژن پیدا ہوتی ہے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ امتحان نہ ہو، اور وہ ایک ایجیٹیشن کا ماحول اور باقی چیزیں اور یہ وہ، تو اس سے کنفیوژن پیدا ہو جاتی کہ شاید پتہ نہیں کیا.
تو میں یہاں پہ فلور آف دی ہاؤس سے ایک دو ٹوک کا اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم نے فیصلے کیے ہیں، ہر صورت امتحان 10 جولائی کے بعد ہوں گے، ہر صورت۔ اور میں بچوں سے کہتا ہوں، اور میجورٹی اگر بچے پڑھ رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ تیاری اپنی جاری رکھیں، کیونکہ یہ متفقہ پاکستان کی ساری اکائیوں کا اور صوبوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم نے کورس بھی ریڈیوس کر دیا ہے، باقی چیزیں بھی کم کر دی ہے، ٹائم بھی بڑھا دیا ہے، الیکٹو سبجیکٹ صرف کر دیا ہے، لیکن ان کا امتحان ہر صورت ہوگا۔